میرے انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، آج کا مختصر مقدمہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے 5 سنہری اصول۔ انسان اپنی زندگی کو کیسے خوبصورت بنا سکتا ہے، اس کے لیے خوبصورت 5 سنہری اصول ہیں جن پر انسان عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ میں مختصر ان 5 چیزوں کا تذکرہ آپ کے گوش گزار کروں گا، جن پر عمل کر کے میں بھی اور آپ سب مسلمان بھی اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہو، اور ایسی زندگی بنا سکتے ہیں اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کا پاک پیغمبر وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ 5 باتیں، اور مختصر وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کروں گا، وہ 5 باتیں بھی اپنے پاس سے نہیں کروں گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات ہیں، وہ طور طریقے، وہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کرتا ہے، وہ آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے سنہری اصول، وہ میرے اور کسی اور عالم دین یا فقیہ یا محدث کے نہیں ہیں، مفکر کے نہیں، محدث کے نہیں، عالم اور حافظ اور قاری کے نہیں، صوفی کے نہیں، کسی طریقت کے عمالیہ کو چھونے والے ایک آدمی کے نہیں، بلکہ وہ کائنات کے سب سے اعلیٰ اولا بالا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، وہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک ایک کر کے آپ سماعت فرمائیں اور نیت لے کر بیٹھیں کہ انشاءاللہ ان 5 پر ہم عمل کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، اللہ کی توفیق سے آپ بھی نیت کر لیں کہ جب ہم یہ 5 باتیں سن لیں گے، ان 5 کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے کہ ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ہے، ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی سے نکلنے نہیں دینا۔ میرے بھائیوں، پھر وہ زندگی بھی لوگوں کے لیے مثال بن جائے گی، ایسے بندے کی موت بھی دنیا کے لیے مثال بن جائے گی، کل قبر کے اندر بھی اس کے لیے جنت کے بستر کا انتظام ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن پھر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی نصیب ہوگا، اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ بھی ملے گا، وہ صراط سے بجلی کی طرح گزر بھی جائیں گے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ انشاءاللہ وہ صراط پر میرے اور آپ کے پاؤں کے نیچے جبریل پر بچھا کر ہمیں انشاءاللہ وہ صراط سے گزار دے گا، اللہ کے اجازت کے ساتھ، اللہ کی اذن سے، اگر ہم ان رہنما اصولوں پر عمل کر لیں۔ فقدان یہ ہے، قحط الرجال کا دور ہے، ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور اپنے علماء کرام سے بھی سنتے ہیں، اور ہم سنانے والے بھی آپ کی طرح عمل کرتے ہیں۔ تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم سنانے والے زیادہ بے عمل ہیں، اور سننے والے عمل پیرا ہو کے اپنی زندگیاں خوبصورت بنا رہے ہیں، ہم سنانے والے کمزور رہ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ فرمائے، سب سے پہلا اصول زندگی کو خوبصورت بنانے کا، اور جو شخص اس پر عمل کر لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، یہ جو آج شور شرابہ ہے، گھر گھر میں
بیماری پڑی ہوئی ہے اس بات کی، گھر گھر میں عام ہے یہ لفظ، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان کمزور نہ بنائے۔ کیا کمزوری ہے گھروں کے اندر؟ بہو اور ساس کی لڑائی، ناند اور بھابھی کی لڑائی، اور اس لڑائی کے دوران جو جملہ دونوں طرف سے بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ نند کہتی ہے بھابھی نے جادو کروا دیا ہمارے بھائی پر، بھابھی کہتی ہے میری نندوں نے میرے میاں کا دماغ خراب کر رکھا ہے، وہ جادو کرواتی ہے میرے میاں پر۔ مظلوم دونوں طرف سے خامد ہے۔ بھابھی کہتی ہے کہ میری نندوں نے اس کا بیڑا گرک کر دیا، اس کو خراب کر دیا تعویذ کر کر کے، جادو کر کر کے، اور نندے کہتی ہیں ہماری بھابھی جادو کر دیا ہمارے بھائی پر کہ یہ بہنوں کو نہ ملے، ان سے یہ ملاقات نہ کر سکے، یہ خوشحال نہ رہے، لڑائی ہوتی رہے۔ میری اور میاں بیوی کی چپکلش، میری بیوی کہتی ہے میری اور میرے میاں کی چپکلش ہماری اسی وجہ سے ہے کہ ہم پر جادو ہے، اس پر جادو کیا ہوا ہے۔ دونوں طرف سے بیچارہ خامد جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، وہ بھی تانے مارتے ہیں، وہ بھی تانے دیتی ہے۔ بہرحال میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت عمل بتایا ہے، ان گھر کی ناچاکیوں کو دور کرنے کا خوبصورت وظیفہ اور خوبصورت عمل ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ ہر وقت باوضو رہے، ہر وقت گھروں میں نماز نہیں بھی پڑھتی پھر بھی باوضو رہے، شیطان بھی دور رہے گا، جنات بھی دور رہیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کالا ہو، سیکلی ہو، جیسا کیسا بھی جادو ہو، مصری جادو ہو، کالا جادو ہو، سکلی جادو ہو، وہ سارے کے سارے اللہ کی رحمت سے وضو کرنے کی برکت سے آپ سے دور رہے، اثر نہیں ہوگا۔ جادو اثر رکھنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم کہتے ہیں جادو برحق ہے، بھائی میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جادو اثر کرنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اللہ کا اگر امر نہیں ہے تو جادو کامیاب نہیں ہوگا، جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے پیغمبر دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ سورہ الناس یہ پڑھ لیا کرو، اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یہی تینوں صورتیں تین مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ دنیا کا گندہ سے گندہ جادو بھی آپ کی ذات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ جب ہمارے اپنے وظائف ہی نہیں ہیں تو پھر نندوں کے اوپر بھابھی تانا لگائے، یا بھابھی کے اوپر نندے تانا لگائیں، یا ساس بہو کو تانا دے، یا بہو ساس کو تانا دے، پھر یہ تانے چلتے رہیں، ان کی حقیقت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ وظیفے کرتا ہے، اپنے ذکر اور اذکار کرتا ہے، جو پیغمبر نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق یہ عمل کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کر لے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، اور دوسرا وضو کر کے رکھے، ہمیشہ باوضو رہے۔ باوضو رہنے والا انسان شیطان کے اٹیک سے بچا رہتا ہے، جنات کے اثرات سے بچا رہتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتے، جنات اس کے قریب نہیں آتے، وہ ہر قسم کے جادو سے بھی بچا رہتا ہے۔ اس لیے باوضو رہنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔